جلیل حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے۔ اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھسٹ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ خدا کو پکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ، خدا ہوتا تو تمہیں بچا نہ لیتا۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم جب پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلین کریش ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا فائدہ کیا دعا کا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا الحمدللہ کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ دعا کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ دعا کو بھی ایک دوائی کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ وہ دعا کا معاملہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کسی دوائی کا معاملہ ہے۔ دوائی کھا لی، جس مرض کے لیے کھائی ہے وہ مرض دور ہو جائے گا، اس کے اندر شفا مل جائے گی۔ دعا ایک وسیع مفہوم کا نام ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا پیغام، اپنی عرضی پیش کرتے ہیں تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دعا قبول ہو تو الحمدللہ کہیں، اور دعا نہ قبول ہو تو پھر 10 مرتبہ الحمدللہ کہیں۔ اس لیے کہ جو دعا آپ نے اپنے حق میں مانگی، اپنے لیے بہتر سمجھ کر جو چیز آپ نے اللہ رب العزت سے مانگی، وہ اگر آپ کو مل رہی ہے تو یقیناً وہ آپ کے لیے بہتر تھی، اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دی۔ لیکن اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو یقیناً، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، تو یقیناً اس سے بہتر کوئی چیز ہوگی جو پروردگار آپ کو عطا فرمانا چاہ رہا ہے، جو آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت آپ کے بارے میں سوچے گا، وہ بہترین کارساز ہے، آپ کے حق میں بہت اچھا فیصلہ کرے گا، تو وہ جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے وہ ہماری مانگی ہوئی مطلوبہ چیز سے یقیناً لا محالہ بہت بہتر ہوگا۔ تو دعا کو کبھی بھی انسان فضول نہ سمجھے، دعا مانگ کر کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ تو جس طرح ایک 7 فٹ کا بندہ ہو، 6-7 فٹ کا انسان ہو، لیکن اس کے اندر مغز نہ ہو، قد اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا دیا، جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہو، ڈیل ڈول ہو، لیکن اس میں مغز نہ ہو، اس کے اندر عقل نہ ہو، تو وہ انسان بیکار ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایسی عبادت جس کے بعد دعا نہ ہو، یقیناً وہ بیکار ہے، وہ رائے گاہ ہے۔ تو ہمیں دعا تو یقیناً مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ جس طرح ہر عبادت کی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اس کی جو ہے شرائطیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کا التزام کرنا ضروری ہے، تب جا کر ہماری عبادت پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح عبادت کے لیے، بالکل اسی طرح دعا کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب آپ ان آداب کی رعایت رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ باقی جو یہ مسئلہ کہا گیا کہ ہم بسا اوقات دعا پڑھ کر سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حادثات پیش آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا حادثات کا پیش آ جانا یہ ایک اور معاملہ ہے، دعا کا پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ ایک اور معاملہ ہے۔ دعا پڑھی آپ نے، اب آپ نے دعا حفاظت کے لیے پڑھی، آپ باہر نکلے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو خراشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ نے دعا پڑھی، اب آپ کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ یہ بندہ گھر سے نکلے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کے اندر اس کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی یا اس کے دماغ کو نقصان ہوگا، لیکن اب جب آپ دعا پڑھ کر نکلے ہیں، ایکسیڈنٹ تو آپ کا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنی حفاظت کر دی کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئی، آپ کے دماغ کو نقصان ہونے سے بچ گیا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے دعا پڑھ کر نکلنے کا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو دعا کا التزام کرنا چاہیے۔ جو دعائیں ہیں
موقع محل کی اس کا آپ التزام کریں، ان کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، ایک لائک اور ایک شیئر ضرور کیجئے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔